آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سلام سلام عليك يا صلاة سلام
جلال تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعمر والہ وعظم شانہ کا لاکھ اور کروڑ شکر جس رب العزت نے جس مالک کے عبد و سمالے ہمیں حضور سید العالمین آقا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم کا امتی بنایا اور پھر یہ شرف عطا فرمایا، پھر یہ اعزاز ہمیں عطا کیا کہ وہ شرف و اعزاز کہ اپنے پیارے محبوب جناب احمد مجتبیٰ سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو جہاں آسرے بے کساں شفیع مجرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی غلامی جیسی عظیم نعمت یہ بلند و بالا لا متناہی رحمتوں اور برکتوں والی دولت محبت آل رسول عطا فرمائے۔ برادران زیباتار، آقا دو جہاں سیاہ نامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ قدس بارگاہ نمجزب میں ایک دعا مانگی اور اس دعا کا آخری جملہ جو کہ اللہ کے پاک کلام میں اس کلام کی آخری آیت ہے، وہ ہمارا موضوع ہے۔ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ اس دین کا مددگار میرے لیے دین کا مددگار، اور وہ کیسا مددگار ہو جو بہت بڑا مددگار، اس مددگار کی جس نے دین کی مدد کی،
جس نے دین کو بلند کیا، جس نے دین کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا، جس نے دین کے اس شان والے جھنڈے، اس بلند و بالا جھنڈے کو سرنگون نہ ہونے دیا، جس نے شجر اسلام کے اس ہرے بھرے درخت کو کبھی بھی سوکھنے نہ دیا، کبھی بھی خشک نہ ہونے دیا، اور وہ شجر اسلام، وہ دین کا شجر، وہ اسلام کا شجر آج تک ہرا اور بھرا نظر آتا ہے، جس نے اپنے خون دے کر اس شجر اسلام کی آبیاری کی، جو دین کی گرتی ہوئی دیوار کا سہارا بنا، اور جو دین کی گرتی ہوئی دیوار کا سہارا بنا اور دین کے اس جھنڈے کو بلند کیا، اس کا نام ہے حسین بن علی۔ اس لیے کہنے والے نے کیا کہا، شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین۔ لوگوں، جس دین کے مددگار کے لیے، جس دین کے سربلندی کے لیے، جس مددگار کو رب کی بارگاہ سے ہمارے نبی نے مانگا، وہ حسین بن علی ہے۔ وہی تو ہے جس کو کہا گیا کہ وہی شاہ ہے، دین کا شاہ ہے، اور جو دین کا بادشاہ ہے، وہی حسین بن علی ہے۔ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین بنا اسد حسین۔ دین کو بھی اگر بنا ملی، دین کو بھی اگر سہارا ملا، دین کو بھی اگر تازگی ملی، دین کو بھی اگر رویدگی ملی، دین کو بھی اگر سبز و شادابی کی وہ چادر اڑائی گئی، تو وہ بھی میرے امام سیدنا امام حسین کی خون کا صدقہ ہے۔ دین اسد حسین، دین بنا اسد حسین، دین کو بھی اگر پورے جہاں میں، پوری کائنات میں بنا ملی، سر چھپانے کی جگہ ملی، وہ دامن حسین بن علی تھا، جس میں دین کو بنا ملی، جس میں دین نے اپنا سر چھپایا، اور سردار دین کو کیسے بچایا؟ سبحان اللہ۔ آقا نے دعا مانگی نا، وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے رب لم یزل، اپنی بارگاہ قدس سے، اپنی بارگاہ بے نیاز سے، میں تیرا رسول ہوں، تیرا نبی ہوں، تو اسے مانگ رہا ہوں کہ دین کی سربلندی کے لیے وہ مددگار بھیج، وجعلنی، میرے لیے اپنی بارگاہ قدس سے
ملتن کا سلطان نصیرا، وہ سلطان تھے جو دین کا مددگار ہو، جو دین کو ایسا بلند کرے کہ پھر فرعون اور بڑے بڑے یزیدیوں کے وہ ظلم و ستم کے وہ آندیاں چلے تو شجر اسلام کا ایک پتا بھی گر کر زمین پہ نہ آئے، وہ دن و تیز چھونکے چلے اور وہ گرد ظلم کی ہوائیں چلے۔ یا اللہ ایسا اپنی بارگاہ اس سے سلطان نصیر تھے میرے لیے جو دین کو ایسا بلند کرے کہ اس کی تابانیوں سے روز قیامت تک یہ تیرے افق روشن اور چمکتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کون تھا؟ حسین بن علی سردار ندا دست در دست یزید، اسلام کو بچانے کے لیے سر تو دے دیا، سر تو کٹا دیا، مگر ہاتھ نہ دیا، ہاتھ نہ دیا۔ کس کی ہاتھ میں؟ دین کے دشمن کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ جو دین کی دھجیاں، کس کے ہاتھ میں؟ جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ میں حسین ابن علی نے اپنا ہاتھ دیا۔ وہ ہاتھ بھی عام ہاتھ نہ تھا، وہ ہاتھ بھی عام ہاتھ نہ تھا۔ میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، اور دنیا والوں سن لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے امام کا ہاتھ پھر میرے نبی کا ہاتھ، میرے امام کا جسم پھر میرے نبی کا جسم، میرے امام کا خون پھر میرے نبی کا خون۔ کیوں؟ اس لیے کیوں نہیں کہ ابو جان کے متعلق، مولا علی کے متعلق میرے نبی نے فرمایا اخلق اللحمی علی، تیرا گوشت تیرا گوشت میرا، لحم کا لحم جسم کا جسم، اے علی تیرا گوشت میرا، تیرا جسم میرا جسم، لحم کا دم تیرا خون میرا۔ حسین بھی تو اسی خون سے تھا۔ اس لیے علماء نے کہا سرباد نداد دست در دست یزید حقاق بنا الہ عصر حسین، یہاں تک کہ میرے حسین نے دین کی بنیاد رکھی اور ایسی بنیاد رکھی کہ آج تک اور اس بنیاد کو یزید نے چاہا کہ کھوکھلا کر دے، اس دیوار کے اندر شگاف ڈال دے، اس دیوار کے اندر دراڑیں ڈالے، مگر وہی بات کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ برادری زبکار سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آقا دو جہاں سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، مولا عثمان، مولا علی انتظار میں، صحابہ کرام حضور کے انتظار میں۔ سیدنا امام علی مقام کا بچپنا تھا اور آپ کے رونے کی آواز ہمارے نبی کے کانوں میں آئی تو حضور کے قدم مبارک رک گئے، آقا کے قدم رک گئے
اور حضور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حویلی کے سین میں قدم رکھا اور فرمایا بیٹی حسین کو نہ رلایا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وہ ہستی تھی جس نے اسلام کو سر بلند کرنا تھا، اسی کی طفیل اسلام کو، دین کو بلندیاں ہونی تھی، تبھی تو حضور نے فرمایا بیٹی میرے حسین کو نہ رلایا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کے رونے سے میرا دل دکھی ہوتا ہے، ان کے رونے سے مجھے غم لاحق ہوتا ہے۔ تو برادر سیدنا امام حسین علیہ السلام قیامت تک جن کا احسان دین پر بھی اور مومنین پر بھی، انہی کا صدقہ ہے دوستوں کہ آج ہم بغیر کسی کے خوف کے، بغیر کسی کے ڈر کے اللہ کے حضور سے بسجود ہوتے ہیں۔ انہی کی قربانیوں کو صدقہ ہے کہ ہم بغیر جھجک کے رب کے کلام کو پڑھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں، تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر۔ ایک دن سیدنا آدم علیہ السلام آپ زمین میں تشریف نہ لائے، سیدنا آدم علیہ السلام ابھی زمین میں تشریف نہ لائے، ایک دن جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت کی سیر آدم صفی اللہ کر رہے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ بھی ساتھ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا آپ ہی ساتھ ہیں، اور بڑی محبت کی نگاہ سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور دل میں آیا کہ اللہ نے میری بیوی پر کرم فرمایا، یہ حسن و جمال اور یہ نعمت عطا کی، اور دل میں آیا چند قدم آگے بڑھے، وہ دیکھا کہ ایک تخت ہے، نور کا تخت ہے، نور کا تخت ہے، اور اس نور کے تخت پر ایک خاتون جلوہ فرما ہے۔ دیکھا کہ ان کے کانوں یہ ان لوگوں نے ایک ادھر اتنا حسین و جمیل موتی چمک رہا ہے کہ جس کے حسن سے پورا وہ جنت نما منظر اتنا حسین لگ رہا تھا، اتنا باکمال لگ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ کہیں جم گئی، اس خاتون کے دوسرے کان کی لو میں بھی ایک اتنا حسین موتی چمک رہا تھا جس کی چمک سے پورے جنت کے اندر، جنت کی محلات کے اندر ایک روشنی، ایک نور پھیلا ہوا تھا۔ اس خاتون کے سر پر ایک لال چمک رہا تھا جس کی چمک سے انسان کی جو آنکھیں وہ خیرہ ہو رہی تھی۔ آپ حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگے۔ سیدنا جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ تمہاری ہی اولاد میں سے ہوگی، یہ سید الانبیاء کی نقل جگر ہے، یہ سید المرسلین کی نور نظر ہے، یہ راہ العاشقین کی
جان راحت ہے، جان قرار ہے، ان کا نام ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا جبریل ان کے کانوں میں یہ چمکنے والے موتی کیا ہے؟ کہا ان کے لخت جگر ہے کہ ایک موتی کا نام سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے نا مرج البحرین یلتقیان، جہاں قرآن نے ذکر کیا ایک موتی کا نام لیا لؤلؤ اور ایک موتی کا نام لیا مرجان۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کے کانوں میں یہ موتی لٹک رہے ہیں، کہا پیارے آدم ان کے لخت جگر ہے، یہ ان کے نور نظر ہے، ایک موتی کا نام حسن اور ایک موتی کا نام حسین۔ ان کے سر پہ جو تاج جس کے اندر وہ جو لال جڑا ہوا ہے، جس کی چمک جس کی چمک سے پوری جنت کی بہاریں قربان ہو رہی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی ہے، وہ ان کے سر کے تاج، ان کے شوہر نامدار علی المرتضیٰ۔ تبھی تو میرے امام احمد نے کہا واہ کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان و عظمت امام حسین۔ میرا خیال سیوا کا قربان کریے میرے آقا کے شہزادوں پر، میرے آقا کے دل و جان کے ان راحتوں پر جن سے میرے نبی کو راحت ملتی تھی، جنہیں دیکھ کر میرا نبی سبحان اللہ خوشی سے آقا کے لب ہلتے کہتے ہیں، ارشاد فرماتے یہ میری دنیا کی پھول ہے، یہ میرے دنیا کی پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا حسین علیہ السلام جنہیں اپنے نانا جان کے دین کا اتنا پاس، اپنے نانا جان کے شہر کی عزت کا اتنا پاس کہ پھر وہ دور آیا، وہ زمانہ آیا کہ ہر طرف دین کی سب دشمنیوں کی، دین کے ساتھ بغاوت کی ہر طرف علم کھڑے ہونے لگے، مگر حسین ابن علی نے کہا اے دین کے دشمنوں، جب حسین بن علی ہے تمہاری یہ ساری کی ساری سازشیں میڈیا میٹ نہ کر دوں تو مجھے حسین بن علی نہ کہنا، تمہاری یہ دین کے خلاف جو سقیمیں ہیں ان کی دھجیاں نہ اڑاؤ تو مجھے حسین بن علی نہ کہنا، دین اسلام کے خلاف جو تمہارا پروپیگنڈا ہے، جو تم دین کے خلاف زہر اگل رہے ہو، تمہارا یہ سارے کا سارا جال دھاگا ایسا نہ بنا دوں تو مجھے حسین بن علی نہ کہنا، اس جال کو بھی میں جلا کے راہ ان سازشوں کو بھی زمین کی تہوں میں ایسا ساز ہوگا کہ قیامت تک پھر یہ سازشیں خود نظر اس وقت یزید تھے جن کے متعلق میرے نبی نے پہلی فرمایا تھا بنو امیہ کے ایسے لوٹے آئیں گے جو باندروں کی طرح میرے ممبر پہ کودیں گے، جو باندروں کی طرح میرے ممبر پہ ناچیں گے۔ پھر میرے نبی کے بتائی اس بات کو مدینے والوں نے دیکھا
کہ جب کہ مسجد نبوی کے اندر نمازیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی، جب کہ مسجد نبوی کے اندر رب کے حضور سجدہ کرنے والوں کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ تھی، اب بھی کہتے ہیں یزید یہ تھا، یزید وہ تھا، ہم کہتے ہیں ظالموں تمہیں کیا خبر کہ یزید ہی نے تو اسی کی دور حکومت ہی میں تو کعبے کا خلاف جلا، اسی کی دور حکومت میں ہی تو کعبے کی دیوار گری، اور اسی کی دور خلافت میں ہی تو مدینہ کی 1000 کماری بچیوں کی عزت لوٹی گئی، اسی وقت کے دور حکومت میں ہی تو مدینہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہائی گئی، اسی ظالم کے دور حکومت میں ہی تو منبر رسول پر باندروں کو بٹھایا گیا، اسی ظالم کے دور حکومت میں ہی تو مسجد نبی میں کتوں کو باندھا گیا، اسی ظالم کے دور حکومت میں ہی تو گھوڑوں کو باندھا گیا، مگر نمازیوں کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ کہتے ہیں یزید یہ تھا، اس جیسا ظالم کوئی تھا، اس جیسا بدبخت کوئی تھا، وہ حضور کے، وہ آقا دو جہاں کے اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن، اور حضور نے فرمایا جس نے میری اہل بیت پہ ظلم اور زیادتی اور تنگ کیا، فرمایا میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہوں وہ ایسا تباہ ہوگا، وہ ایسا ملیا میٹ ہوگا جس طرح کے پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے، پھر نمک کا نام و نشان باقی نہیں رہ جاتا۔ میری اہل بیت کا دشمن بھی ایسا ہی ملیا میٹ ہو جائے گا، اس کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ قتل حسین اصل سے مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے۔ میرا نام یہ زمکار اس یزید کا بخت نہیں ہے، حضور کی ازواج مطہرات کی بیدبیاں گستاخیاں تھیں، اور شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق، ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی طرف نکاح کروایا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ تھا، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی دوست کی کتا نہیں ہو سکتا، اگر دوست کی کتا تھا اس دنیا میں تو وہ یزید تھا، جس نے نبی کے ازواج کا بھی باس نہ رکھا، جس نے نبی کی آل کا بھی باس نہ رکھا، جس ظالم نے دین کے اندر عجیب قسم کی باتیں نکالی، کیا شراب کو جائز قرار دیا اور بینک کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا۔ اس دور میں میرے امام نے ہاتھ بلند کیا اور دین کو سہارا دیا، کہا یزید میں حسین بن علی ہوں، خبردار یہ میرے نانا جان کا دین ہے، تو ہے کیا؟ آپ نے دین کو بچانے کی خاطر، آپ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے شہر مدینہ کو چھوڑا، وہ شہر جو حسین بن علی کا تھا، وہ شہر جو علی بن ابی طالب کا تھا، وہ شہر جو محمد رسول اللہ کا تھا، وہ شہر جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا تھا، وہ شہر جو حسن بن علی کا تھا۔ اب دین کی خاطر وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ ہے وہ جنہوں نے
دین کی مدد کی، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، مگر دین پر آنچ نہ آنے دی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام ذی الحج کا مہینہ تھا جب کہ آپ مکہ المکرمہ میں پہنچے۔ زیارت کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، لوگ مکہ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، لوگ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آ رہے تھے، مگر یہ کعبے کا جو کعبہ تھا اس کا یہ نور نظر کعبے سے کعبے کو الوداع کر رہا تھا۔ کعبے کو کہا اے بیت اللہ، تجھے بچانے کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تیری عصمت کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے میں تجھے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس میں راز ہے، اس کی حکمت تھی، میں شیر مکہ کو چھوڑوں کب؟ جب کوفیوں نے خط لکھے، اور ملا باقر مجلسی لکھتا ہے ان حضرات کا مولوی ہے کہ 5000 کے قریب قریبیوں نے خط لکھا۔ میں کون سی کتاب کا حوالہ دوں، کیا دوں میں آپ کو، کیا بتاؤں کہ ملا امام مجلسی کیسے مجالس المؤمنین ہماری لائبریری میں لکھتے ہیں، کیا کہتا ہے کہ کوفہ کے اندر اگر کوئی تحقیق کرتا تو سنی اس میں نہ ملتا، پوچھتا تحقیق کرتا تو نے تحقیق کرنے پر ایک یا دو کوئی سنی ملتے تھے، باقی سب سنی تھے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، خط لکھے اے حسین ابن علی، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس وقت اپنے چچا حضرت عقیل بن ابو طالب علی بن ابی طالب کے بھتیجے کو حضرت مسلم بن عقیل، یہ علی المرتضیٰ کے بھتیجے، یہ علی المرتضیٰ کے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے تھے۔ آپ نے حضرت مسلم کو کہا اے میری چچا زاد بھائی، جاؤ جا کر کوفہ کے حالات دیکھ کر مجھے بتاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ کوفی تو ہوئی ہیں جنہوں نے علی پاک کو بھی شہید کر دیا۔ کوفیوں نے تو حضرت علی سے بھی وفا رکھی، لیکن انہوں نے کہا آخری خط لکھا جس میں یہ تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کی نانا جان کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے۔ حضور نے فرمایا محمد مکرم نے حجت قائم ہو گئے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم کو بھیجا۔ جب آپ پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اب جب یزید نے اطلاع کہ لوگ حضرت امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت مسلم کے ہاتھ امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں، اس نے ابن زیاد کو بھیجا۔ ابن زیاد کو بھیجا، بڑا ہی ظالم، بڑا ہی شاطر انسان تھا۔ وہ شام کے وقت کوفہ کے اندر داخل ہوا، بھیس بدلا ہوا ہے، بھیس بدلا ہوا ہے، بھیس عربیوں جیسا آیا بدر سے، شام سے، جو یزید کا دار الخلافہ تھا وہاں سے آیا، بھیس بدلا ہوا ہے اپنے زیاد کا، وہی عربیوں والا عوامہ سر ہے، وہی عربیوں والا
آزمائش ہوئی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید امام حسین تشریف لا رہے، کیونکہ آپ کے خط لکھ دیا تھا بھائی حسین تشریف لائے، حالات سازگار ہیں۔ لیکن ابن زیاد کے پہنچنے سے ہی حالات بدل گئے۔ وہ جیسے ہی آیا اس نے گورنر ہاؤس کے اندر قدم رکھا اور بڑے بڑے جو کوفہ کے بڑے بڑے نامور شخص تھے ان کو بلایا، ان کو ساتھ چھت پہ لے گیا اور دروازہ بند کر دیا اور کہا او کوفیو سن لو، میں حسین بن علی نہیں ہوں، میں ابن زیاد ہوں۔ اب میں اگر ابن زیاد کی تعریف کر دوں کہ اس کی اخلیت کیا تھی تو برباد نہیں ہو جائے گی۔ وہ بھی برزت سے نہ تھا، زیاد جو تھا یہ اس کا بیٹا تھا عبید اللہ بن زیاد۔ میں کیا بتاؤں، کون کون سی چیز آپ کو بتاؤں؟ میرے نبی کی آل کے دشمن وہ کبھی بھی حلالی نہیں ہو سکتے، وہ سارے کے سارے حرامی ہوتے ہیں۔ جو نبی کی آل کے دشمن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی حلالی نہیں ہوتے۔ ابن زیاد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس کا باپ کون تھا؟ آگے چلتا ہوں، جب اس نے ان بڑے بڑے نامور لوگوں کو چھت پہ کھڑا کیا، کہا دیکھ رہے میری تلوار، میں تمہارے سر اڑا دوں گا۔ اے کوفیوں کو کہو خبردار، جو تم نے مسلم کے ہاتھ بیٹھ کے واپس لو، ورنہ تمہیں تیس تیس کر دیا جائے گا، تمہاری ساری جاگیر ضبط کر دی جائے گی، تمہارا سارا مال و متاع چھین لیا جائے گا۔ انہوں نے کوفیوں کو بتایا اور پھر لوگ حضرت مسلم کے دشمن ہو گئے اور پھر حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے جب یہ دیکھا حالات بدل گئے، آپ نے افسوس کیا کہ حسین بن علی تو مکہ سے چل پڑے ہوں گے، مگر یہاں کے حالات بدل گئے، آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور پھر جب حضرت امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر پہنچے، آپ کو خبر ہوئی کہ آپ کے بھائی کچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کے چچا زاد بھائی کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کی شہزادی، ان کی بیٹی مسلم بن عقیل کی حضرت امام حسین کے ساتھ تھی۔ آپ نے ان کو بلایا، ان کے سر پہ بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو آئے تو آپ نے دیکھا، آنکھ اٹھا کر دیکھا، چچا جی آج ایسے میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہو، ایسا تسلی شفقت رکھ رہے ہو جیسے کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، جس طرح کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، آپ ایسا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ کہا بیٹی بس جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، لیکن میرے نبی کی گھرانے کی یہ ریت کیا بھی صبر، کیا بھی تھی صبر کو ہاتھوں سے نہ جانے دیا، صبر کہ جس پہ بھی خود صبر کو بھی میں سمجھتا ہوں ناز تھا، صبر کو بھی جس پہ ناز تھا وہ حسین بن علی تھا۔ صبر ہی کہتا تھا کہ واقعی اس طرح کے صبر تو اے صابر کے بیٹے، اے صابرین کے نور نظر، تم نے صبر کی انتہا کر دی۔ برادران عزیز وقار، پھر امام علی مقام نے پوچھا کہ یہ کون سا خطہ ہے، یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا یہ وہ زمین ہے جس کو ماریا بھی کہتے ہیں، جس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا ہاں یہی وہ زمین تھی جب کہ میں اپنے ابو جان سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا، میرا بھائی حسن بھی، میں بھی، میرے ابو جان کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی
تو اس کا ہاتھ مجھے اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں اس زمین پر جب کہ آپ جو زمین سے واپس آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بیٹا تو خون کی لہر میں متزن ہے، یہی میرا مدفن ہے، میں نے یہی رہنا ہے۔ اور برادران سی وقار اب وقت نہیں تھا کہ میں بتاؤں کیا کروں، وقت اتنی اجازت نہیں دیتا۔ یہی دین کو ایسا بلند کیا، دین کا جھنڈا ایسا بلند کیا کہ میرے نبی کی وہ دعا جو اللہ کی بارگاہ میں مانگی اللہ نے قبول فرمائی، یہی مانگی تھی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ وہ سلطان نصیر میرا حسین بن علی کیسے دین کا مددگار بن کر آیا۔ دعا ہے رب العزت ہمیں انہی کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا